میرے دوستو، آج کا موضوع قرآن کریم ہے، کیونکہ پورا مہینہ قرآن کی تلاوت کئیوں نے تھوڑی کی، کئیوں نے زیادہ کی، کئیوں نے بہت کی، کئیوں نے ترجمہ پڑھ کے کی، کئیوں نے تفسیر پڑھ کے کی۔ تو آج میری بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی قرآن مجید کے متعلق جتنی گفتگو ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے، اور اس کو توجہ سے سننا ہماری عاقبت اور آخرت کو سنوار دے گی۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن مجید نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے۔ جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، اور فرمایا جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو گویا سینوں کا نور، سینوں کی روشنی، گھروں کا سرور اور گھروں کی آبادی وہ فقط قرآن کریم کے اوپر منحصر ہے۔ قرآن جو جتنا پڑھے گا، قرآن جو جتنا سمجھے گا، قرآن مجید کے اوپر جتنا کوئی عمل کرے گا، اللہ اس کے وجود کو نور علی نور کر دے گا۔ اللہ اس کی رگوں کے اندر چلنے والے خون کے اندر قبولیت کی علامت ڈال دے گا۔ حدیث مبارک سنتے جائیے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بندے کو اتنا بھی وقت نہ ملا کہ وہ دعا مانگ سکتا، یعنی وہ قرآن ہی پڑھتا رہا اور دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملا۔ اللہ اکبر! تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے والے سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرا بندہ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کے دل میں جو دعا ہے اس کو پورا کر دیا جائے، اس کا غم ختم کر دیا جائے، اس کا درد جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اس کے دکھ کو سکھ میں بدل دیا جائے، اس کو خوشیاں عطا کر دی جائیں، اس کے دماغ کے اندر موجود خلشیں ختم کر دی جائیں۔ لوگوں، قرآن کو اگر کلام الہی سمجھ کے پڑھا جائے، اس کو اگر اس معنی میں پڑھا جائے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضور کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، نبی کی زبان سے ادا ہوئی ہے، تو پھر آپ کو کہیں بھی دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ آج قرآن مجید کو فقط ایک سرسری طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر بھی قرآن اس کو اجر بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، لیکن اگر قرآن کو سمجھ لیا جائے، اس کی گہرائی میں اتر کر اس کی جو اندر موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتیوں کو اکٹھا کرنے میں اگر حافظ قرآن، قاری قرآن اور قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے والا اگر سمجھ جائے تو خدا کی قسم اسے بھیک نہ مانگنی پڑے، اس کو در در کے دھکے نہ کھانے پڑے، کیونکہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام مخلوق کے اوپر ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح اللہ تمام مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح اس کا کلام قرآن مجید بھی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج قرآن مجید جو ہے وہ غلاف میں لپٹا پڑ، چھتیوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ رکھا ہوا ہے۔ آج قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے یا کل چلیسویں کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مردوں کے لیے چلیسواں کرنا ہے تو قرآن اٹھا کے لے آؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ تم نے قبر کے اوپر قرآن پڑھا، تیجے پر قرآن پڑھا، چلیسویں پر قرآن پڑھا، مولوی صاحب نے ختم میں قرآن پڑھا، تو کیا غرض ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ قرآن اس کی قبر میں نور پہنچا رہا ہے، اس لیے تم اس کے قبر کے لیے قرآن پڑھا رہے ہو۔ تو ذرا غور تو کرو، جو قرآن زمین کے اندر نور دے سکتا ہے، وہ قرآن کیا تجھے اور مجھے زمین کے اوپر نور نہیں دے سکتا؟ کیا وہ قرآن ہماری آنکھوں کو روشن نہیں کر سکتا؟
ہاں کر سکتا ہے. ہماری آباد کاریاں قرآن سے وابستہ، ہماری زندگی کی خوشیاں قرآن سے وابستہ، ہمارے غموں کا مداوا قرآن سے وابستہ، ہماری بیماریوں کی شفا قرآن مجید سے وابستہ، ہمارے دکھوں دردوں اور تمام تکالیف کا ایک ہی علاج، ایک ہی حل، وہ قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن مجید اور فقط قرآن مجید. لیکن بچے نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، بڑے نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، خواتین نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اللہ ماشاءاللہ جن کے گھروں میں ہر اٹھنے والا مرد اور عورت سب سے پہلے وضو کر کے قرآن کھولتا ہو، وہ گھر اجڑا نہیں کرتے ہیں. جن کی مائیں بہنیں آٹا گوندنے سے پہلے قرآن پڑھتی ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نہیں آیا کرتی. جن کے مرد دکان کھولنے سے پہلے قرآن پڑھتے ہوں، ان کاروبار کے اندر کبھی بربادی اور کبھی جادو کا اثر نہیں ہوا کرتا. لیکن کیا ہے، سارا دن 8 گھنٹے ڈیل کرنے والا شخص، اس کے پاس 10 منٹ بھی قرآن کے لیے نہیں. اس کے لیے وہ کہتا وہ فلانے مولوی صاحب کو بلا لو، اس قاری صاحب کو بلا لو، اس حافظ صاحب کو بلا لو، وہ پڑھ کے جائے. ماں مرے تو دوسرا قاری پڑھے گا، باپ مرے تو بھی دوسرا بندہ پڑھے گا، دکان کھولیں تو دوسرا پڑھے گا. ارے تجھے کیا قرآن اللہ نے نہیں دیا ہے؟ کب تک کرائے پہ قرآن پڑھائے گا؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ کرائے پہ قرآن ہونا تو یہ تھا. ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے ختم پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں کہتا ہوں بات اس پہ ہو کہ ختم پڑھنا تھا تو خود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ باپ تو تیرا ہے. وہ ایک جگہ نا میں لاہور میں گیا قرآن پڑھنے کے لیے، وہ قاری صاحب کے ساتھ، وہ بنگلے والا تھا تو بیٹھے سارے پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کا بیٹا تھا دوسرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ادھر آ. جی حضرت صاحب. میں نے کہا یہ ماں تو تیری ہے میری تو نہیں ہے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ ادھر قرآن پڑھ. یہ عجیب و غریب منطق بن گئی ہے. کرائے پہ حافظ آ کے پڑھ کے جائیں گے، اور جس کے لیے اس نے 10 ایکڑ زمین بھیجی ہے وہ موبائل پہ فیس بک کھیل رہا ہے. بس حافظوں کو دے دیا 200-200 روپیہ 500-500 روپیہ، حق ادا ہو گیا. جس نے وراثت دی تمہیں، تو کب پڑھے گا قرآن؟ ابا حضور نے پڑھایا ہی نہیں ہے تو کہاں سے پڑھتا؟ وہ بھی لگا رہا 5 ایکڑ سے 10 ایکڑ، 10 سے 12 ایکڑ، 12 سے 15 ایکڑ. بچہ قرآن کا قاری بنا نہیں بنا، قرآن آتا نہیں آتا، قرآن کا شوق ہے نہیں ہے، اس پر تو کبھی خیال ہی نہیں رہا. شوق ڈالتے تو وہ پڑھتا. تو یاد رکھیں آپ کی اصل وراثت آپ کے بچے پر جاری ہونے والا قرآن مجید ہے. وہ اصل وراثت ہے آپ کی. باقی سارا کچھ یہ نسلیں لے جائیں گی جن کے لیے کڑ رہے ہیں، جن کے لیے مر رہے ہیں، جن کے لیے گولیاں چلا رہے ہیں، جن کے لیے روزانہ آپ جا کے وہاں تھانے پہ پرچے کراتے ہیں. یہ بننا میری طرف چلا گیا، یہ بننا اس کی طرف چلا گیا، یہ کنال میری، یہ کنال اس کی، یہ پیسہ میرا، یہ پیسہ تیرا. ایسے کرتے کرتے چٹے وال آ گئے. مر گیا بابا، چلا گیا قبر میں. اب پیچھے سے وہی جھگڑا جو باپ چھوڑ کے گیا تھا، وہی پنچایتیں جو باپ چھوڑ کے گیا تھا، وہی تھانے جو باپ چھوڑ کے گیا تھا، وہی عدالتیں جو ابا چھوڑ کے گیا تھا، وہ آگے چل کے نسلوں کو منتقل ہو گئی. یہ فائل تیری، یہ فائل میری، یہ زمین میری، یہ زمین تیری. ابے سے پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ ابے نو تے فرصت سی کہ یہ فائل میری، یہ فائل تیری. نبی تو دماغ میں ہی نہیں تھا، دل و دماغ میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اللہ رب العالمین کے لیے تھوڑی تو زندگی بندہ جیے تاکہ پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو فٹ سے بولے ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے. پوچھا جائے تیرا نبی کون ہے تو بندہ فوراً بولے محمد الرسول اللہ، وہ میرا نبی ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا تھا، جس کے دین کے لیے وقت نکالتا تھا، کوششیں کرتا تھا. یہ وہ باتیں جو نفس کو لگتی ہیں، جو روح کو ٹچ کرتی ہیں. برا نہ منائیے گا یہ باتوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح عام انسان ہوں. میں ایک فطرت کو اور انسان کی جلد بازی کو، انسان کی حرص کو، انسان کے طمع کو، انسان کے رشک کو، انسان کے غبطے کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان زندگی کے اندر 40-50 سال کی دوڑ ہے، اس میں یہ کتنی مستیوں میں گزار دیتا ہے اور اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، قرآن کو فراموش کر دیتا ہے. اگر ایک بندے سے پوچھا جائے کتنا عرصہ ہوا قرآن کھول کے ایک ورقہ پڑھے، تو خدا کی قسم کوئی ہوگا جو کہے گا کہ میں روزانہ ایک ورقہ پڑھتا ہوں. کوئی ہوگا، ہزاروں میں ایک. کئی ایسے ہیں جو سال بھر قرآن کھول کے چومنا نصیب نہیں.
چومنا نصیب نہیں. جس بچی کو نیا قرآن 4000 روپے ہدیے پر لے کر خوبصورت ریل کے ساتھ شادی کے وقت سایہ کر کے دیا کہ پتر لے جا قرآن کے سائے میں جا، اس بچی کے بچے ہو گئے. اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. اس نے یہ تو دیکھا میری الماری میں کتنے سوٹ پڑے ہیں، اور میری جو ہے نا سونے کی کتنی چوڑیاں ہیں، اور میرے پاس کتنے جوتے ہیں، یہ تو دیکھا. لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ میرے ابے نے جو قرآن دیا تھا میں اس کو پڑھ کے ترجمہ پڑھ لوں. قرآن مجید اگر نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، قرآن سے محبت نہ کی تو کچھ محبت نہ کی. اصل تو خدا کی قسم قرآن ہی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں دو بندے ایسے ہیں جن پہ رشک اور حسد کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے. مقصد حضور پاک یہ فرما رہے ہیں، دو بندے. ہم تو کہتے ہیں نا اس کے بعد گاڑی آلہ ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی، اس کو رشک کہتے ہیں. کاش میرے پاس بھی ہوتا یہ مکان، کاش میرے پاس بھی ہوتا یہ کپڑا، کاش میرے پاس بھی ہوتی ایسی دکان، کاش میرے پاس بھی ہوتا ایسا موبائل. اس کو رشک کہتے ہیں جو ہم کاش کاش کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. حضور سے پوچھیں، حضور کیا کسی کے اوپر کاش کہنا چاہیے؟ کوئی ایسی ہستی ہے زمین کے اوپر جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی؟ آؤ سنو، لبے مصطفیٰ سے نکلنے والے پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹو. حضور فخر عالم کا چہرہ مسکرا کے جو بات کرتا ہے وہ سنو. حضور فخر عالم جو ہدایت کے نور کو اپنی امت کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اس نور کو سمیٹ لو. حضور فخر عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، او قابل رشک دو لوگ ہیں. ایک وہ جو رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، دن کے وقت قرآن پڑھتا ہے، اس کے پڑوسی کے کان میں قرآن کی آواز جاتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے، سونے ربا کاش میں بھی اتنا قرآن پڑھتا، کاش میں بھی اس لہجے میں قرآن پڑھتا، کاش میں بھی اس پیار سے قرآن پڑھتا. یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے قرآن مجید کو پڑھے، اس قرآن مجید پڑھنے والے پر رشک کرو کہ کاش اللہ مجھے بھی نصیب کرتا. اور پوچھا گیا حضور دوسرا بندہ بھی بتا دیں جس کے اوپر رشک کرنا چاہیے. سن لیجئے، حضور پاک فرماتے ہیں دوسرا وہ ہے جس پہ رشک کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال لٹا رہا ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیماروں کو، رشتہ داروں کو بانٹ رہا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں اس پہ رشک کرو کہ اللہ کاش مجھے بھی اتنا تو مال دیتا تو میں بھی لوگوں میں تقسیم کرتا، میں بھی بانٹتا. یہ قابل رشک لوگ ہیں حقیقت میں. حضرت اما عائشہ صدیقہ نا، اب اس پر حدیث ایک اور بھی سن لیں. اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک جو ہے وہ بکری کسی نے تحفے میں بھیجی، اس کو ذبح کیا گیا. اور اما عائشہ صدیقہ بڑی سخی عورت تھی، بڑی سخی عورت تھی. اللہ اکبر. ایک دفعہ ان کے پاس 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 اس دور میں، اور ایک واقعے میں 70,000 بھی ہے. 1,00,000 روپیہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا تو ان کے پاس وہ رکھا تھا تو آپ نے اس کو بانٹنا شروع کیا. نفلی روزہ رکھے ہوئے تھی، پورا سال روزہ رکھتی تھی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ، پورا سال عیدوں کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتی تھی. تو آپ نے نفلی روزہ ہے اور وہ 1,00,000 روپیہ اس دور کا بانٹتے بانٹتے سارا ختم ہو گیا. تو آپ کی لونڈی کہتی ہے امی جان اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ بچا لیتی. کیا کہا؟ امی جان افطاری کے لیے بھی کچھ بچا لیتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹا تو پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی. یعنی بانٹتے بانٹتے اپنا خیال ہی بھول گئی. ہم دھیان رکھتے ہیں کہ کدھر 5,000 روپیہ نہ چلا جائے، تو وہ دھیان کرتے ہیں کہ ایک پھٹا ہوا نوٹ 10 روپے کا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، 50 روپے کا ٹوٹا پھٹا جو ہے نا وہ کہیں سے نکال کے دینا ہے. نہ، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ متقیہ مفتیہ زوجہ رسول محبوبہ محبوب خدا، آپ اپنے گھر میں حضور پاک آئے، فرمایا کہ وہ بکری تھی، کیا ہوا؟ کہا کہ حضور یہ سری بچی ہے، باقی تو سارا میں نے دے دیا ہے.
تو نبی پاک فرماتے ہیں بچا تو وہ ہے جو تم نے دے دیا ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں بچا تو وہ ہے جو تم نے دے دیا ہے. تو بچتا وہی ہے تمہارے لیے جو تم نے دے دیا, جو خیرات کر دیا, جو بھوکوں کو کھلا دیا, جو مدد کر دی, جو لوگوں میں بانٹ دیا, وہ بچ گیا. ٹھیک ہے. حضور پاک فرماتے ہیں اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جاؤ, اولاد کے لیے بھی بچا کے رکھو, اولاد کے لیے بھی بچا کے رکھو, لیکن زکوٰۃ, فطرہ, عشر اس میں تو کمی نہ کرو نا. جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے. 1,00,000 روپے کے اوپر جو ہے, اب آپ دیکھ لیں صرف 2,500 روپے زکوٰۃ ہے, تو اس میں بھی بندہ بخل کر جائے اور زکوٰۃ پوری ادا نہ کرے